بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین محفل، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا جو بیان ہے یہ بہت ہی قابل غور ہے، کیوں کہ آج ہم آپ لوگوں سے کچھ معاشرتی باتیں جو ہیں کرنے جا رہے۔ میرے دوستو، معاشرہ جو ہے تشکیل پاتا ہے گھروں سے، اور گھر معاشرے کی بیسک یونٹ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ گھر جو ہے یہ بنتا کیسے؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ بات تھوڑی سی قابل غور ہے کہ گھر بنتا کیسے ہے۔ گھر میرے دوستو عورت سے بنتا ہے۔ اب کیا؟ جس گھر میں عورت نہیں ہے اس کو ہم گھر نہیں کہہ سکتے۔ اب کیا؟ اب کیا؟ کیوں؟ نسل انسانی کی بقا جو ہے وہ یاد رکھیں عورت کے وجود سے، بے شک۔ اب کیا؟ اب کیا؟ اور بندے کی زندگی کی تکمیل جو ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ عورت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بے شک۔ اب کیا؟ کیوں کہ عورت کے بغیر انسانی نسل کی بقا نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی دیر از نو لائف وداؤٹ وائف۔ واہ 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 واہ، اللہ اللہ۔ بیوی کے بغیر یاد رکھیں زندگی جو ہے ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ نامکمل ہے، اسی طرح۔ بے شک، بے شک۔ اب کیا؟ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا آج کا جو بیان ہے واہ 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 واہ، وہ تمام عورتیں بھی سنیں اور مرد بھی سنیں۔ بے شک۔ اب کیا؟ آئیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے سبحان اللہ۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا، اور یہ حدیث کی معتبر باکس کے اندر موجود ہے، سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، سبحان اللہ۔ ابن حبان میں بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، سبحان اللہ۔ اور طبرانی میں بھی موجود ہے۔ یہ پانچوں بکس یاد رکھیں، حدیث کی معتبر بکس سمجھی جاتی ہے۔ ان سب میں یہ حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آئیں سب سے پہلے حدیث سنتے۔ سبحان اللہ۔ عن عبداللہ بن عمر بن عاص سبحان اللہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ۔ قالت دنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یاد رکھیں فرمایا، سبحان اللہ۔
کہ دنیا جو ہے نا یہ مالو متا کی جگہ ہے، سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ یہ سازو سبحان اللہ سامان کی جگہ ہے، سبحان اللہ اور اس دنیا کا سب سے بہترین سبحان اللہ سرمایہ بے شک نیک عورت ہے۔ حق ہے حق ہے حق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یاد رکھیں یہ بات کھلی طور پر واضح کر دی سبحان اللہ کہ اس دنیا میں تم جس کو سب سے بہتر چیز سمجھتے ہو، سبحان اللہ دولت سمجھتے ہو، واہ 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 سامان سمجھتے ہو، وہ کیا ہے؟ وہ نیک عورت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں جو عورت کو حقیر سمجھتے، سبحان اللہ یا جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے، اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وہ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ سبحان اللہ کیوں؟ پیغمبر اسلام نے تو نیک عورت کو دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ قرار دیا، سبحان اللہ حق دولت قرار دیا۔ بے شک تو میرے دوستو، اس میں ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے نیک عورت کہا ہے، نیک عورت۔ حق ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ نیک عورت ہے کون، اللہ اکبر اس بارے میں ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج سے 31 سال قبل میں نے ایک آیت کے اوپر غور کیا تو یقین جانے بے شمار جو حکمتیں ہیں نا وہ میرے اوپر کھلتی جو ہیں چلی گئیں، سبحان اللہ کیونکہ وقت مختصر ہے، ساری بات نہیں ہو پائے گی، لیکن ہم تھوڑا سا ٹچ ضرور دینا چاہیں گے۔ حق ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سبحان اللہ نیک عورتوں کے بارے میں بتایا، سبحان اللہ فَالصَّالِحَاتُ، خدا کی قسم ذرا غور کرو، واہ 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 کتنے قرآن کے یہ خوبصورت لفظ ہے، یعنی اچھی عورتوں کی رب کائنات نے خوبی بیان فرمائی کہ وہ کیا ہوں گی، سو جو نیک ہیں۔ واہ 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 کہ اچھی عورتوں کی جو خوبی ہے، پہلی خوبی کیا ہوگی، سو جو نیک ہیں۔ واہ واہ اب میں ذرا اس لفظ کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا سبحان اللہ کہ نیک عورتیں کون سی عورتیں ہیں۔ یاد رکھیں ایسی عورتیں جو صاحب تقوی والی ہیں، سبحان اللہ جن کی زندگی جو ہے وہ تقوی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، واہ 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 وہ عورتیں جو ہیں وہ نیک ہیں۔ یعنی ایسی عورتیں جو نیکی کی جانب، اچھائی کی جانب، بلائی کی جانب، خیر خواہی کی جانب، امتگی کی جانب، شائستگی کی جانب، عاجزی کی جانب، سچائی کی جانب، پاکیزگی کی جانب، پارسائی کی جانب، طہارت کی جانب۔ جو عورتیں بدفعلی سے، بدکاری سے، بے حیائی سے، زناکاری سے، جھوٹ سے، فریب سے، غرور سے، دغے سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے دور ہیں،
گناہ سے دور ہیں، اللہ ظلم سے دور ہیں، اللہ زیادتی سے دور ہیں اللہ اور سرکشی سے دور ہیں، بے شک وہ عورتیں یاد رکھیں نیک ہیں۔ حق ہے حق ہے حق ہے پتہ چلا کہ ایسی عورتیں نیک ہیں جو صاحب تقوی والی ہوں گی، وہ نیک ہوں گی۔ سبحان اللہ اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اسی آیت میں نیک عورتوں کی پہلی خوبی بیان کی، فرمایا قانتاتن، واہ 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 کہ سو جو نیک ہیں وہ تابع دار ہیں، واہ واہ تابع فرما بردار ہیں، حق ہے اطاعت کرنے والی ہیں۔ سبحان اللہ اب اس لفظ کو میں تھوڑا سا کھولنا چاہوں کہ عورتوں کا اطاعت کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خاوند کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اکبر بلکہ اس سے پہلے یاد رکھیں انہوں نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی۔ واہ 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 اگر غیر شادی شدہ ہیں تو والدین کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ حق ہے حق کیوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ حق حق میرے دوستو، صالح عورت کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، سبحان اللہ ہر معاملے میں اس کے حکم کی وہ تعمیل کرے، لیکن اگر شوہر کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے ساتھ ٹکرا جائے اللہ اکبر تو وہ حکم نہیں ماننا۔ وہ نہیں ماننا، کیوں کہ سب سے پہلی اطاعت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، سبحان اللہ اور اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ میری اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ آتیوا اللہ وآتیوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ فرمایا اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی برباد نہ کرو۔ سبحان اللہ اگر کوئی شوہر ایسا حکم دیتا ہے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ ٹکراتا ہے، وہ حکم نہیں مانتے۔ کیوں؟ مسلم شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ہے موجود ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، تو لہذا
اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، اللہ اکبر، چاہے شوہر جتنا مرضی بھی زور لگائے کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے لیکن عورت میں نہیں کرنی، اللہ، سٹینڈ دے دینا ہے، واہ واہ، نتائج کی پرواہ نہیں کرنی۔ کیوں کہ اللہ تعالی یاد رکھیں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر شوہر یہ کہے کہ فرض نماز چھوڑ دو، نہ چھوڑنا، فرض روزہ چھوڑ دو تو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اللہ حکم دے رہا ہے۔ اللہ کے حکم کی یاد رکھیں، نافرمانی نہیں کریں، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی نافرمانی نہیں کریں۔ اور اس کے بعد جو شریعت کے دائرے میں شوہر جو کچھ کہے وہی کچھ ماننا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھیں مثالی بیوی کی صفات بیان فرمائی۔ فرمایا وہ بیوی بہترین ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، اور جب تم اس کو کسی بات کا حکم دو تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور تمہاری غیر حاضری میں، عدم موجودگی میں تمہارے مال و ناموس کی حفاظت کرے۔ اطاعت کا حکم تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ خاوند کی کرنی۔ اچھا، اس سے پہلے کا جو جملہ ہے میں اس بارے میں بھی تھوڑی سی بات لازمی کروں گا تاکہ اس کی بھی سمجھ آ جائے کہ بیوی کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کیسے خوش ہوگا کہ جب بیوی نیک صورت اور نیک سیرت ہوگی تو شوہر خوش ہوگا، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ ہوگی تو شوہر خوش ہوگا۔ ظاہری پاکیزگی کیا ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، کیونکہ ہمارے دین کا یاد رکھیں یہ درس ہے کہ یہ دین آیا ہی پاکیزگیاں دینے کے لیے ہے۔ کیوں؟ مسلم شریف میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، سبحان اللہ، اطہر شطر الایمان، پاکیزگی جو ہے نصف ایمان ہے۔ سبحان اللہ، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے ان سے محبت کرتا ہے جو صاف ستھرے رہتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی محبوب رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو، یعنی اللہ کی محبت ان لوگوں سے ہے جو اپنے آپ کو صاف ستھرا پاک صاف رکھتے ہیں۔ تو ہمارا تو دین جو ہے یاد رکھیں صفائی ستھرائی کا درس دے رہا ہے، تو عورت نے کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، گندا مندہ ہو کے نہیں رہنا، لباس کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے۔ میرے دوستو، کچھ عورتیں معاشرے میں ہم نے دیکھا ایسی بھی ہوتی ہیں وہ گھر کے کام کاجوں میں اتنی مصروف رہتی ہیں کہ وہ اپنی صفائی ستھرائی کا خیال ہی نہیں کرتی۔
لباس کی جانب وہ توجہ ہی نہیں دیتی، اپنے آپ کو وہ مینٹین ہی نہیں کرتی۔ حالانکہ عورت کے لیے ہمارے دین میں زیب و زینت اپنے خامد کے لیے کرنا، یاد رکھیں، جائز بھی ہے اور حلال بھی ہے، اور اس کو ایسا کرنا بھی چاہیے تاکہ اس کا شوہر جو ہے اس کی جانب جاذب نظر ہو، تاکہ وہ بٹکے نہ۔ تو لہذا شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ میرے دوستو، خامد تب خوش ہوگا اگر بیوی کے خیالات، اخلاق، اعمال و افعال، اقوال پاکیزہ ہوں گے تو یاد رکھیں خامد خوش ہوگا۔ یعنی کہ بیوی جو ہے بد خلقی سے، چغل خوری سے، غیبت سے، حسد سے، بغض سے، دھوکے سے، جھوٹ سے دور ہوگی تو یاد رکھیں خامد خوش ہوگا۔ یعنی کہ بیوی کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، آنا جانا، کھانا پینا، سونا جاگنا شرم و حیا سے لبریز ہوگا تو یاد رکھیں خامد خوش ہوگا۔ بیوی حیادار ہوگی، وفادار ہوگی تو یاد رکھیں خامد خوش ہوگا۔ میرے دوستو، اگر بیوی سے خامد خوش نہیں ہے نا، تو یہ معاملہ جو ہے بڑا قابل غور ہے۔ بہقی میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی نہ نماز قبول ہے اور نہ قربانی، ان میں سے ایک وہ عورت جس کا خامد اس سے نہ خوش ہو۔ تو اس لیے خامد کو خوش رکھنا جو ہے یہ عورت کی یاد رکھیں ذمہ داری ہے۔ میرے دوستو، اسی آیت کے 3 نمبر پر یہ بات کی گئی، حافظات للغیب بما حافظ اللہ، عدم موجودگی میں حفاظت کرنی ہے، اللہ کی مدد کے ساتھ حفاظت کرنی ہے۔ یعنی ایسے حفاظت کرنی ہے جیسے اللہ چاہ رہا، یعنی ایسے حفاظت کرنی ہے جیسے اللہ حکم دے رہا، ایسے حفاظت کرنی ہے کہ جیسے اللہ تعالی یاد رکھیں پسند جو ہے فرماتا ہے۔ اب اس میں خامد کی حقوق کی حفاظت کی بات ہو، بلکہ خامد کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کی یاد رکھیں حفاظت کی بات ہو رہی ہے۔ میرے دوستو، ابن ماجہ میں
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ جب کسی عورت کا شوہر باہر جائے تو اس کے پیچھے وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں اس کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب خاوند حاضر نہ ہو اپنے نفس کی حفاظت کرے اور اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یاد رکھیں یہ بھی فرمایا کہ عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بچھونے میں کسی کو شریک نہ کریں اور فحش کام نہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ بھی فرمایا کہ عورت مرد کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی باز پرس ہوگی، تو لہذا وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں جو عورت کو نکرانی سمجھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے تو عورت کو نگران کہا ہے کہ وہ نگران ہے، اور عورت سے اس بارے میں یاد رکھیں، سوال بھی کیا جانا ہے، پوچھا بھی جانا ہے کہ اس نے نگرانی کیا کی ہے۔ اب اس میں مرد کی ساری چیزوں کی عورت نے یاد رکھیں نگرانی کرنی ہے، اس کی غیر موجودگی میں ہر چیز جو شوہر سے ریلیٹڈ ہے عورت یاد رکھیں اس کی نگران ہے۔ مرد کی عزت کی بھی، کیونکہ عورت یاد رکھیں مرد کی عزت اور آبرو ہوتا ہے، اس نے اپنی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ عورت مرد کی امانت دار ہے، وہ مرد کی ہر چیز کی یاد رکھے وہ امین ہے۔ اس چیز کو میں تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو یہ فرمایا کہ اس کی غیر موجودگی میں، عدم موجودگی میں حفاظت کرنی ہے، تو اس حفاظت میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں تو حدیث پاک سے واضح ہو جاتی ہیں، ایک ناموس یعنی عزت یعنی آبرو یعنی عفت، اور دوسری چیز جو ہے وہ مال ہے۔ لیکن اس لفظ کی گہرائی کی جانب آتے ہیں تو بات ساری واضح ہو جاتی ہے کہ عورت نے مرد کے راز کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کو بھی فاش نہیں کرنا، اس کو بھی ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ میاں اور بیوی کا یاد رکھیں جو رشتہ ہے یہ پاکیزہ رشتہ ہے، خوشبودار رشتہ ہے، اور یہ رشتہ محبت اور مودت والا رشتہ ہے، تو لہذا
مرد کے لیے بھی یہ چیز لازم ہے اور عورت کے لیے بھی لازم ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کا جو راز ہے اس کو فاش نہیں کرنا۔ یہ صرف عورت کے لیے نہیں، مرد کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے راز کو یاد رکھیں، وہ فاش نہیں کرنا۔ اور عورت نے مرد کے نسب کی بھی حفاظت کرنی ہے، یعنی اس کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پائے وہ فقط اس کے مرد کا ہو۔ عورت نے مرد کے اولاد کی بھی حفاظت کرنی ہے، چاہے وہ مرد کی اولاد جو ہے عورت کے پیٹ میں کیوں نہ ہو، اس نے اپنی صحت کا خیال رکھنا اور مرد کے مال و اسباب کی بھی حفاظت کرنی اور مرد کی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ عورت مرد کی یاد رکھ کے عزت اور آبرو ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی دنیا کی سب سے بڑی کوئی ڈگری ہے تو وہ فقط یاد رکھیں وہ پاک دامنی ہے، دامن کا پاک ہونا ہے، دامن کا پاکیزہ ہونا ہے۔ اور یاد رکھیں جب عزت عفت عصمت ایک مرتبہ لٹ جاتی ہے تو مرد بھی حقیر ہو جاتا ہے، عورت بھی حقیر ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں جس مرد کی یا جس عورت کی عصمت لٹ جائے وہ مرد بھی بے تقیر ہے اور بے قیمت ہے، وہ عورت بھی بے قیمت ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو یاد رکھے، نیک عورت کو دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ قرار دیا ہے۔ تو بہترین سرمایہ بننے کے لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک ہو، فرما بردار ہو اور اپنی عزت و آبرو کی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی ہو، شرم و حیا کی بہتر ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا۔ اور مومن عورتوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہی حکم یاد رکھیں، اس سے پہلے والی آیت میں مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جو مرد ہیں وہ بھی اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے یہ جو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمیں خوبصورت زندگی سے نوازا ہے، ہم لوگ اس زندگی کو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری گزاریں۔ اسی میں ہی ہم لوگوں کی بہتری ہے اور اسی میں ہی ہم سب لوگوں کی نجات ہے۔ والسلام۔